آپ لوگوں کو اکثر اپنے اوپر بھی شک ہوتا ہوگا کہ یار میں اس چیز میں اچھا نہیں ہوں، یا میں اس چیز میں یہ ہوں، یا میں اس چیز میں ویک ہوں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ بہت سارے لوگوں کو نا یہ چیز فیل ہوتی ہے، اور آپ کو بھی ہوتی ہوگی، تو آپ اکیلے نہیں ہو جس کو یہ چیز فیل ہوتی ہے۔ آپ کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ اس طرح کے ہیں، ایون کہ میں خود بھی ہوں بھائی۔ ہمیں بھی سب ٹائم یہ چیز اپنے اوپر شک ہونے لگ جاتا ہے کہ یار اچھا اس میں تو مجھے کچھ آتا ہی نہیں ہے، میں تو اس میں بالکل ہی سمجھو نلّا ہوں، کچھ آتا ہی نہیں ہے، کام ہی نہیں آتا ہے۔ تو دیکھو تھاٹس آتے ہیں، ہر کسی کے دماغ میں آتی ہیں، تو ان چیزوں کو سوچ کے آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا ہے، سب سے پہلی چیز، ٹھیک ہے۔ آج آپ لوگوں کے ساتھ سیلف کانفیڈنس کے بارے میں ہی بات کریں گے، تو ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھنی ہے پوری، کیونکہ ویڈیو اگر بیچ میں دیکھو گے یا آگے کر کے دیکھو گے نا تو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں جو کہ پھر آپ لوگوں سے مس ہو جائیں گی، اور جب چیزیں وغیرہ مس ہونا شروع ہو جائیں گی پھر لازمی سی بات ہے نہ آپ کو کچھ سمجھ آنی ہے، اور جو محنت کر کے جو ویڈیو وغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں تو دیکھ لو یار ہم لوگوں کی بھی تھوڑی سی محنت ہوتی ہے، تو بہتر ہے کہ ویڈیو کو جو ہے نا اینڈ تک ضرور دیکھ لینا، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ ٹوٹل جو ہے نا میں 3 اسٹریٹجیز جو ہے وہ ڈسکس کروں گا کہ سیلف کانفیڈنس بیسیکلی ہم لوگ بلڈ کس طریقے سے کرتے ہیں اپنے اندر۔ سب سے پہلے تو سیلف کانفیڈنس کا جو ہے وہ انٹروڈکشن لے لیتے ہیں۔ سیلف کانفیڈنس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے ہر چیز میں پرفیکٹ ہونا ہے، چاہے آپ کوئی اسٹوڈنٹ ہے یا چاہے آپ کوئی پروفیشنلز ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے ہر چیز میں پرفیکٹ ہونا ہے۔ سیلف کانفیڈنس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہوتا ہے، اور میں آپ کو امید دلاتا ہوں کہ اس ویڈیو کے اینڈ تک آپ کو خود اپنے اندر چینج فیل کرو گے کہ ہاں یار اچھا یہ تھا سیلف کانفیڈنس، ہمیں تو اس چیز کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا۔ چیزیں آسان ہوتی ہیں، ہم لوگوں نے اس کو خود مشکل بنایا ہوا ہوتا ہے، ہمارا مائنڈ جس طریقے سے کہہ رہا ہوتا ہے ہم لوگ اسی حساب سے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو جو ہے نا تھوڑا سا چینج کرنے کی کوشش کرو، اپنے اندر پازیٹیو تھنکنگز لے کے آنے کی کوشش کرو۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ انڈرسٹینڈ دا پاور آف سیلف ٹاک، کہ مطلب جب آپ دیکھو آپ نے فار ایگزامپل کوئی چیز آبزرو کی، سب سے پہلے کیا آپ اپنے آپ سے ہی بات کرتے ہو۔ جب آپ اپنے آپ سے ہی بات کرو گے اور آپ اپنے آپ کو کہو گے نہیں یار یہ تو میں بالکل بھی نہیں کر سکتا، نہیں یار یہ میرے سے نہیں ہوگا، نہیں یار دیکھو آپ بیسیکلی اپنے دوست سے بات کر رہے ہو۔ دوست کون؟ آپ اپنے آپ سے بات کر رہے ہو۔ انسان کا سب سے اچھا دوست اس کا اپنا آپ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ جب اپنے آپ سے بات کر رہے ہو تو نیگیٹو تھنکنگ سے کوشش کرو بالکل اپنے آپ کو دور رکھو۔ جتنا نیگیٹو تھنکنگ سے اپنے آپ کو دور رکھو گے اتنے زیادہ آپ کے سکسیس کے چانسز ہوں گے۔ اگر آپ نے شروع میں کہہ دیا نہیں یار یہ میرے سے نہیں ہو سکتا، اوہو یا نہیں بھائی یہ تو میرے بس کی بات ہی نہیں ہے، یہ تو بھائی میں نے کرنا ہی نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جب آپ اسٹارٹ میں جب ایک چیز یہ کر دو گے کہ بھائی یہ میرے سے نہیں ہو سکتا، تو پھر خاک کرو گے یار وہ چیز۔ جہاں آپ یہ کہتے ہو کہ نہیں یار یہ میرے سے نہیں ہو سکتا، ان نیگیٹو چیزوں کو ختم کر کے پازیٹیو میں لے کے آؤ۔ بولو کہ ہاں یار یہ میں کر سکتا ہوں، یا میں کوشش کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ اس چیز میں بہتر ہو جاؤں گا۔ آہستہ آہستہ امپرومنٹ آتی ہے۔ سیلف کانفیڈنس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس کہیں آپ بازار سے آپ نے خریدا لو جی آپ کے پاس آ گیا، ایسی چیز نہیں ہوتی سیلف کانفیڈنس۔ سیلف کانفیڈنس آپ کے پاس آتے آتے ٹائم لگے گا، ایک ہی رات میں آپ کے پاس یہ چیز نہیں آ جائے گی، آتے آتے آپ کو ٹائم لگے گا۔ اینڈ میں آپ کو میں بڑے مزیدار اپنی سٹوری بھی بتاؤں گا کہ ابھی جیسے یقین کرو میں کیمرے کے سامنے آ کے بیٹھا ہوا ہوں نا، میں جب شروع میں ویڈیوز وغیرہ بنانا میں نے شروع کی تھی، یقین آپ کرے کہ ایک ویڈیو بناتا، اچھا جی سمجھ نہیں آ رہی سی، یا بولنا کیا کیمرے کے آگے آ کے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تھی، لو جی پھر بند کرتا تھا، پھر دوبارہ چلاتا تھا، پھر بند کرتا تھا، پھر بند چلاتا تھا۔ یہ تو میں خالی کہہ رہا ہوں آپ کو، دیکھو کیمرے کے آگے آ کے خالی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس چیز کے لیے بھی آپ کو کانفیڈنس کی ضرورت ہے۔ اب جب میں آفس لائف میں جب میں جاب کر رہا تھا، یا جب میں مطلب جاب کے ٹائم جو میرا پہلا جو آفس تھا، جب وہاں میں نے جاب وغیرہ سٹارٹ کی تھی، تو یہ کہانی میں آپ کو اینڈ میں بتاتا ہوں، بڑے مزیدار کہانی ہے، تو آپ کو بھی مزہ آئے گا سننے میں۔ تو ہم لوگ بیسیکلی اس ٹائم ابھی بات کر رہے ہیں سیلف کانفیڈنس کی۔ تو سب سے پہلے کوشش کرو اپنے اندر جو ہے نا نیگیٹیوٹی جو جتنی بھی ہے اس کو ختم کرو، پازیٹیو سوچو یار، پازیٹیو جتنا پازیٹیو سوچو گے اتنی زیادہ آپ کے بھی کامیاب ہونے کے چانسز ہوں گے۔ یہ نہ بولو شروع میں نہیں بھائی یہ میرے سے نہیں ہو سکتا، یا یہ کر دیا یا وہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا اس نے وہ کر دیا، نہیں بھائی اس کو چھوڑو، اپنے آپ کو صرف دیکھو۔ آپ نے خود کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے آپ نے خود کرنا ہے، ساری طاقت آپ کے اندر یہ ہے، ہر چیز آپ نے ہی سوچنی ہے، ہر چیز آپ نے ہی کرنی ہے، اور آپ کر سکتے ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نہیں کر سکتے، آپ بالکل کر سکتے ہو، آپ ہی کرو گے اور آپ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔
تو بہتر یہ ہے کہ یار یہ جو ہے نا کہ میں نہیں کر سکتا، اس چیز کو نا اپنے دماغ سے بالکل ہی نکال دو کہ یار یہ نہیں والا فیکٹر جو ہے نا اس کو کوشش کرو پراپر ریموو کر دو۔ کانفیڈنس بڑھتا ہی تب ہے جب آپ لوگ اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑتے ہو۔ کمفرٹ زون سے نکلو یار، کمفرٹ زون سے نکلو گے اپنا کانفیڈنس بلڈ پھر ہی کر پاؤ گے۔ جب تک کمفرٹ زون میں رہو گے آپ نہیں کر پاؤ گے۔ دیکھو پہلا اسٹیپ لینا ہی سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ ایک دفعہ آپ نے پہلا اسٹیپ لے لیا، یقین کریں اس کے بعد کوئی مشکل نہیں ہے۔ صرف اور صرف پہلا قدم اٹھاؤ۔ ایک دفعہ آپ نے پہلا قدم اٹھایا پھر کوئی بھی آپ کو پیچھے نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے باتیں کرنی ہے، باتیں کرنے والوں نے باتیں کرتے ہی رہنا ہے۔ کوئی آپ کو کہے گا او بھائی پاگل ہو گیا کیا، او بھائی یہ کوئی کام ہے، یہ کوئی چیز ہے جو تو سیکھ رہا ہے۔ آپ کے اندر جب اتنا کانفیڈنس ہی نہیں ہوگا، آپ دو لوگوں میں بیٹھ کے بات ہی نہیں کر پاؤ گے تو کیا فائدہ؟ ایک سمپل سی چیز ہے نا، آپ مجھے خود بتا دو، جب آپ فور ایگزامپل ایک گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے ہو، آپ بات ہی نہیں کر پاؤ گے تو کیا فائدہ؟ ہمیں ابھی تک یاد ہے ہم لوگ جب اسکول لیول میں تھے تو ٹیچر جب کوئی سوال وغیرہ پوچھتے تھے تو اچھا جی ہم لوگ اپنے آپ کو چھپا رہے ہوتے تھے کہ یار اب کلاس میں سب نے جواب دینا ہوتا تھا، ہم لوگ اپنے آپ کو چھپا رہے ہوتے تھے۔ سر کہتے تھے اچھا بھائی تو اٹھو تم بتاؤ جواب کیا ہے، تم بتاؤ جواب کیا ہے۔ ہم لوگ اپنے آپ کو کوشش کر رہے چھپا رہے ہوتے تھے کہ بھائی سر ہمیں نہ دیکھ لے یار، کون کھڑا ہوگا، کون جواب دے گا یار، شرم آتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اس ٹائم دیکھو یہ چیزیں بالکل بھی ہم لوگوں کو کوئی بتانے والا تھا۔ آج کل تو انٹرنیٹ کا دور ہے، بندہ ساری چیزیں ایزیلی سیکھ سکتا ہے، لیکن اس ٹائم کا میں آپ کو بتا رہا ہوں اسکول ٹائم میں یہ چیزیں ہو رہی ہوتی تھیں۔ ہم لوگ پریشان ہوتے تھے، لو جی یار آج تو خیر نہیں ہے بھئی، آج تو سر نے پکڑ ہی لیا پکا، آج تو ہم نے جواب دینا ہی دینا ہوگا۔ لو پھر سر کہتے تھے لو جی کھڑے ہو جاؤ، بتاؤ اس کا کیا ہے۔ تو بس کیا ہے ایک دوسرے کا منہ ہی دیکھ رہے ہوتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں لوگوں کی باتوں کو چھوڑو، آپ خالی اپنے اندر امپرومنٹ کوشش کرو، اپنے اندر امپرومنٹ لے کے آؤ۔ جب تک اپنے اندر امپرومنٹ نہیں لے کے آؤ گے کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ بہت زیادہ اگر ڈر لگتا ہے لوگوں کے سامنے بات کرنے سے، ٹھیک ہے دیکھو سمپل سی آسان سی چیز بتاتا ہوں، بہت زیادہ اگر ڈر لگتا ہے بات کرنے سے، ٹھیک ہے ایک شیشہ لو، شیشے کے آگے کھڑے ہو جاؤ، شیشے کے آگے کھڑے ہو جاؤ۔ انگلش میں بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگوں نے شیشے کے آگے آگے انگلش میں بات کرنا ہے، انگلش میں تو وہ تو پھر چلو ایک لمبی چیز ہے، الگ ہی چیز ہے، اس کو چھوڑ ہی دو۔ شیشے کے آگے بھائی شیشے کے آگے کھڑے ہو جاؤ، اپنے آپ سے بات کرو، اپنے آپ کو سوال جواب تو کر ہی سکتے ہو نا۔ ایک شیشہ رکھو، اس کو بولو ہاں بھائی کیا حال ہے، ٹھیک ہو۔ آپ کو خود بھی لگے گا کہ اچھا بھی آپ کے فیس امپریشن کس طریقے سے جا رہے ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اچھا یار جب میں بولتا ہوں تو میں اس طریقے سے لگتا ہوں۔ ڈیفرنٹ امپریشنز وغیرہ دو اپنے چہرے پہ، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یار اچھا یار یہ والا امپریشن دے رہا ہوں تو میں اتنا پیارا لگ رہا ہوں، یہ والا امپریشن دے رہا ہوں تو میں اس طریقے سے لگ رہا ہوں، یہ والا امپریشن دے رہا ہوں تو بہت ہی زیادہ ڈینجرس لگ رہا ہوں۔ تو امپریشنز وغیرہ خود ہی دو اپنے شیشے کے آگے، آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ یار اچھا جی یہ امپریشنز ہیں، اس طریقے سے شیشے کے آگے آ جاؤ، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے بات کرو یار۔ سب سے بیسٹ ہے کانفیڈنس بلڈ کرنے کے لیے شیشہ آپ کا۔ میں آپ کو پھر یہی کہوں گا کہ دیکھو پرفیکشن کے اوپر فوکس بالکل بھی نہ کرنا۔ پرفیکشن کیا ہے اس کو بالکل ہی سائڈ پہ کر دو، صرف اور صرف آپ نے فوکس کرنی ہے اپنی پروگریس کے اوپر۔ پرفیکشن کے اوپر کوئی فوکس نہیں ہونا چاہیے آپ کا صرف اور صرف پروگریس کے اوپر فوکس ہونا چاہیے کہ ایک دن میں یا 2 دن میں آپ نے کتنی پروگریس کی ہے، کتنا آپ اپنے اندر جو ہے وہ چینج دیکھ رہے ہو۔ یقین کرو اگر ابھی سے آپ لوگ یہ چیز شروع کر دیتے ہو تو میں کہتا ہوں 1 مہینہ بھی بہت زیادہ ہے، یا 15 دن کے اندر آپ کے اندر ایسا کانفیڈنس آئے گا کہ میں کہتا ہوں کہیں پہ بھی بیٹھ جاؤ نا، اس بندے سے بلوا لو، ایسے زبردست طریقے سے بولے گا کہ بس کیا ہی بات ہے۔ تو کوشش کرو یار، محنت کرو۔ ہاں یار ایک چیز یاد رکھنا، کانفیڈنس جو ہے نا وہ آتا ہے کمپیٹنس سے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو یہ نہیں ہے کہ فار ایگزامپل ایک چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اب آپ کو اس چیز کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوگا تو آپ مجھے بتاؤ کہ اس چیز کے بارے میں آپ بات کس طریقے سے کر سکتے ہو۔ نالج بہت ضروری ہے، بکس پڑھو، جتنے ہو سکتے آپ لوگ بکس پڑھو۔ نالج آپ کے پاس ہوگا تو ہی جا کے آپ جو ہے وہ بات کر سکتے ہو۔ فار ایگزامپل کوئی کورسز وغیرہ لے لو، کوئی کورس وغیرہ کرو، کوئی بھی اسکل لے لو یار، کوئی کسی قسم کا کوئی بھی اسکل لو جس میں آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یار اس پہ میں ایک مہارت حاصل کر لوں گا، اس کے بعد جو ہے میں لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتا ہوں، میں بول سکتا ہوں۔ اب جیسے فار ایگزامپل آپ میٹرک میں ہو، سیکنڈ ایئر میں ہو، پیپرز کی آپ کی تیاری ہوتی ہے، پیپرز کی تیاری کے بعد کیا تیاری کرنے کے بعد ہی جا کے آپ پیپر دینے کے لیے بیٹھتے ہو نا، یہ تو نہیں ہے کہ بغیر تیاری کیے آپ چلے گئے اور جا کے پیپر دینے کے لیے بیٹھ گئے، نہیں بھائی ایسا نہیں ہوتا۔ اگر اس طریقے سے کرو گے تو کیا کرو گے، صرف جاؤ گے بیٹھو گے اور اٹھ کے واپس آ جاؤ گے، کچھ لکھ نہیں پاؤ گے۔ ہر چیز کے لیے دیکھو تیاری بہت ضروری ہوتی ہے، تیاری ہوگی تو ایزیلی آپ بات کر سکو گے، اپنا میسیج آپ ڈیلیور کر سکو گے۔ اگر تیاری نہیں ہوگی تو پھر کیا کر سکتے ہو، کچھ بھی نہیں، لازمی سی بات ہے، پھر تو چپ کر کے بیٹھو گے نا، اس کے علاوہ تو اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔
جب آپ کی تیاری ہوگی آپ بھی کہو گے کہ ہاں یار بھائی مجھے پتہ ہے اس کے بارے میں کانفیڈنس ہوں. جب آپ کی باڈی لینگویج ہی آپ کی خود بتائے گی کہ ہاں بھائی اچھا بندے کو پتہ ہے بھائی، بندہ بھائی الگ، اس کی اسٹینڈنگ پوزیشن ہی بھائی الگ ہے کہ چیزوں کو بھی پتہ ہے، اس کو اندازہ ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے، جب چیزوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہوگا نا تو آپ کی باڈی لینگویج خود بتانا شروع کر دے گی کہ بھائی اس بندے کے اندر کانفیڈنس اتنا ہے کہ یار یہ اس کا کانفیڈنس بتا رہے کہ اس کو چیزوں کا پتہ ہے. میں کہہ رہا تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی سٹوری شیئر کروں گا. مجھے آج تک یاد ہے میں نے جب ایک کمپنی جوائن کی تھی، کمپنی کا نام تو خیر میں یہاں پہ شیئر نہیں کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ، لیکن مطلب آسان الفاظ میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ وہ نا ایک کال سینٹر ٹائپ تھا. تو کال سینٹر ٹائپ تھا تو آپ کو پتہ ہے کال سینٹرز میں زیادہ تر وہ کالنگ کا ہی کام ہوتا ہے. اب ہمیں کسٹمرز نے کال کرنی، اب کسٹمرز کیا تھا وہ انگلش بولتے تھے. اب جب کسٹمرز انگلش بولتے تھے اب ہمارے اندر مطلب یہ تھا، مطلب ووکیبلری تو لازمی سی بات ہے، ووکیبلری اگر اس ٹائم آپ کے اندر بھی ہوگی آپ کو بھی پتہ ہوگا ووکیبلری کیا ہے. ووکیبلری میرے پاس بھی تھی بہت زیادہ، ٹھیک ہے، لیکن کیا تھا ہم لوگوں نے کبھی انگلش جو ہے وہ امپلیمنٹ ہی نہیں کی تھی. ہم لوگوں نے انگلش کبھی اپنے سرکل میں کبھی بولی ہی نہیں. جب انگلش ہم لوگوں نے کبھی بولی ہی نہیں تو جیسے میں وہاں کال سینٹر میں جا کے بیٹھا ہوں تو اچھا جی کال آئی ہے. اب جب کال آئی ہے تو اگلا بندہ انگلش میں بات کرے، کسٹمر لازمی سی بات ہے کسٹمرز نے انگلش میں آپ سے بات کرنی، سارے وہ فورن کسٹمرز ہوتے تھے تو انہوں نے انگلش میں بات کرنی. لو جو میں گھبرا گیا، میں نے کہا یار ابھی ان کو میں جواب کیا دوں. اچھا جی وہ بندہ جب آگے سے سوال کر رہا ہے نا، اب مجھے پتہ چل رہا ہے کہ یار اس نے یہ سوال کیا ہوا ہے. اب مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ اس کو میں نے یار یہ جواب انگلش میں دینا ہے. فار ایگزامپل ایک سمپل سی چیز ہے کہ وہ آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ وٹ از یور نیم. آپ کو آگے سے آپ کو دیکھو جواب پتہ ہے کہ یار مائی نیم از اسد. دماغ تک یہ چیز آ رہی، زبان میں نہیں آ رہی یہ چیز. کیا کانفیڈنس نہیں تھا بولنے کا، صرف اور صرف یہ مسئلہ تھا. کانفیڈنس ہی نہیں آ رہا تھا کہ یار میں اس بندے کے ساتھ انگلش میں بولوں کیونکہ زندگی میں کبھی انگلش نہیں بولی ہوئی تھی. وہ آہستہ آہستہ جو سینئرز تھے انہوں نے کافی زیادہ ہیلپ کی. بات کرتے کرتے میں سم ٹائم بیچ میں رک جاتا تھا. ہاں بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہوتی تھیں، ووکیبلری تو ہمارے پاس تھی، لیکن یہ تھا کہ بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہوتی تھیں کہ ہم لوگ مطلب اس کو کنورٹ تو میں دماغ میں کر رہا تھا لیکن زبان تک ورڈ ہی نہیں آ رہا ہوتا تھا کہ یار اس کو کیا بولتے ہیں، اس کو انگلش میں کیا بولتے ہیں. یہ ساری چیزیں آتی ہیں پریکٹس کے ساتھ ساتھ. جب آہستہ 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 جب ہم لوگوں نے پریکٹس کی، یقین کرے یار مجھے صرف اور صرف 10 دن لگے تھے. 10 دن میں کسٹمر کے پہلے میں دیکھ کے پڑھتا تھا، ایک پیج پہ اپنے پاس لکھ لیا تھا. تو جیسی کسٹمر کی کال آنی مجھے انسٹرکٹ کر دیا گیا تھا کہ جیسی کسٹمر آپ کو کال کرے آپ جو ہے نا بغیر کسٹمر کی سنے جو ہے نا آپ نے بس یہ والی لائنیں نا بولنا شروع کر دینی. پھر کسٹمر آگے سے فار ایگزامپل ایکسپیرینس ہوتے ہیں بندے کو، کسٹمر نے آگے سے یہ سوال پوچھنا ہے پھر آپ جو ہے نا یہ جواب دے دینا. اب میرے پاس نا میں نے سارے وہ اپنے ہینڈ آؤٹ تیار کیے ہوئے تھے، اسی پہ میں دیکھ کے نا بھولتا جاتا تھا. اور آہستہ 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 جو ٹائم گزرتا گیا، ہارڈلی 10 دن لگے ہوں گے مجھے. 10 دنوں کے اندر چیزوں پہ گرپ آ گئی. اور جب گرپ آئی ہے تو پھر انگلش ہم لوگ ایسے فرفر انگلش بول رہے ہوتے تھے کہ یار اگلا سننے والا کہتا تھا واہ یار بندہ کیا انگلش بولتا ہے. او بھائی بندہ محنت کرتا ہے اور کچھ نہیں کرتا. بندہ محنت کرتا ہے اس کے بعد ساری چیزیں خود بخود ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھو پہلا اسٹیپ آپ کو لینا ہی پڑے گا. پہلا اسٹیپ لوگے ایٹومیٹکلی چیزیں جا کے پھر آگے جا کے آسان ہونا شروع ہو جائے گی. اپنے کمفرٹ زون سے ہی نہیں نکل سکو گے آپ کہو گے چھوڑو یار کون کرے گا یہ چیز. جب چھوڑ دیا نا تو بس پھر سمجھو پھر پکا چھوٹ گیا. تو اپنے کمفرٹ زون سے نکلو، محنت کرو، انشاءاللہ ایٹومیٹکلی آپ لوگوں کے اندر پھر ایسا کانفیڈنس جب بلڈ ہوگا نا پھر آپ کہو گے کہ ہاں یار اب میں اس کو بھی بیٹ کر سکتا ہوں، اب میں اس کو بھی بیٹ کر سکتا ہوں، میں ہر کسی کو بیٹ کر سکتا ہوں. صرف اور صرف یہ چیزیں اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ کہلاتا ہے سیلف کانفیڈنس. امید ہے یار ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آ جائے تو اس کو یار لائک اور شیئر کر دیا کرو. اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.